آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، ہم نے داستان ہند کے اس خاص پروگرام میں پہلے سلطان غیاث الدین تغلق کا ذکر کیا اور آج جانیں گے غیاث الدین تغلق کے بیٹے اور جانشین محمد بن تغلق کے بارے میں، جنہوں نے دلی کے تغلق خاندان کی بنیاد رکھی۔ 1325 عیسوی سے 1351 عیسوی تک حکومت کی۔ انہیں ایک عالم، عظیم جنرل اور اصل منصوبہ ساز بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو جنوب تک پھیلا دیا۔ انہوں نے اکثر جنگوں میں فتح حاصل کی۔ انہوں نے ریونیو کے کاغذات درست کروائے، جگہ جگہ دوا خانے کھلوائے۔ محمد بن تغلق پہلے سلطان تھے جنہوں نے شمالی اور جنوبی ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں سیاسی اتحاد قائم کر کے براہ راست حکومت کی۔ انتظامیہ میں نئی اسکیموں کا آغاز کیا۔ وہ سیکولر نظریات کے بھی حامی تھے۔ وہ عظیم عوامی جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا چاہتے تھے۔ عالم و فاضل ہونے کے ناطے وہ علماء کے سرپرست تھے۔ وہ فیاض اور انصاف پسند تھے۔ اگر ان کے منصوبوں کی نئی تشریحات اور دریافتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے کاموں کا جائزہ لیا جائے تو وہ ایک کثیر الجہتی شہنشاہ تھے، لیکن بدقسمتی سے عوامی ناخوانگی اور نااہل ملازمین ناموافق حالات، اچانک غضب الہی کی وجہ سے ان کے منصوبے ناکام ہو گئے۔ وہ واحد شہنشاہ تھے جو اپنے عہد سے بہت آگے کا سوچتے تھے۔ بعض مورخین انہیں گھٹیا، بے وقوف، فضول، پاگل بادشاہ کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اپنے دور حکومت کے اختتام پر جب سلطان محمد تغلق نے گجرات میں بغاوت کو کچلنے کے لیے سندھ کی طرف کوچ کیا تو ٹھٹھا کے قریب گونڈل جاتے ہوئے وہ شدید بیمار ہو گئے۔ یہاں 20 مارچ 1351 عیسوی کو سلطان کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات پر مورخ بارانی نے کہا کہ سلطان کو اپنی رعایا سے آزادی ملی اور رعایا کو اپنے سلطان سے آزادی ملی۔ محمد بن تغلق نے بھی سکے بدلے۔ انہوں نے تانبے کے سکے جاری کیے اور ان کی قیمت سونے اور چاندی کے برابر مقرر کی، لیکن نقلی سکوں کی گردش کو روکنے کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے ان کا منصوبہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ انہوں نے فارس پر حملہ کرنے کے لیے بہت پیسہ خرچ کر کے ایک بڑی فوج کھڑی کی، پھر یہ منصوبہ ترک کر دیا۔ تغلق نے اپنے دوسرے منصوبے کے تحت دارالحکومت کو دلی سے دیوگیری منتقل کیا۔ دیوگیری کو قوت الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان قطب الدین مبارک خلجی نے دیوگیری کا نام قطب آباد رکھا اور محمد بن تغلق نے اس کا نام بدل کر دولت آباد رکھا۔ اس منصوبے پر سب سے زیادہ تنقید سلطان کو ہوئی۔ محمد بن تغلق کی طرف سے دارالحکومت کی تبدیلی کی وجوہات پر مورخین کے درمیان بڑا تنازع ہے۔ پھر بھی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ دلی سلطنت کے وسط میں دیوگیری کی پوزیشن منگول حملہ وروں کے خوف سے محفوظ رہ کر جنوب کی خوشحالی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہندوستان وغیرہ اسباب تھے جن کی وجہ سے سلطان نے دارالحکومت کو تبدیل کرنے کا سوچا۔ محمد تغلق کا یہ منصوبہ بھی مکمل طور پر ناکام رہا اور انہوں نے 1335 عیسوی میں دولت آباد کے لوگوں کو دلی سے واپس آنے کی اجازت دی۔ اس کے علاوہ محمد بن تغلق کا ایک اور بہت مشہور فیصلہ یہ تھا کہ چاندی کے سکوں کو تانبے کے سکوں سے بدل دیا جائے۔ اس نے جو تانبے کے سکے بنائے تھے وہ اچھے معیار کے نہیں تھے اور ان کی نقل کرنے والے لوگ انہیں گھر میں ڈھالنے لگے اور ان سے جزیہ وصول کرنے لگے اور اس سے محصولات کا بہت زیادہ نقصان ہوا، اور پھر اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ٹیکسوں میں بھی زبردست اضافہ کیا۔ فی الحال کے اس پروگرام میں اتنا ہی۔ اگلی مرتبہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے داستان ہند، صرف تسنیم ٹی وی پر۔ اللہ حافظ۔